والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حسب معمول آپ کو پتا ہے کہ درس سے پہلے سوال ہوتا ہے، تو میں نے کل بتایا تھا صبر کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں. کسی کو یاد ہے؟ بہرحال اچھی بات ہے. پہلی قسم کی آپ تفصیل کر رہے تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سوچو بچہ کتنے شوق سے سن رہا ہے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مستقبل میں ان کے لیے خیر و بھلائی کا دروازہ کھولے. اسی طرح سے دوسرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر کب نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آ کر کے کیا کرتا ہے؟ بہت آسان سوال ہے. رات کے آخری پہر میں پکارتا ہے کہ مانگو تم. جی اور کیا پکارتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جو بھی اس شوق سے سنتے ہیں، اور باقیوں کو اللہ رب العالمین توفیق دے. میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے: اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے خاندانی نظام اور اسی طرح سے آپس میں جو ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے اور عدل و انصاف پر مبنی بہت ساری آیتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے. بعد میں اللہ رب العالمین نے قبائل میں اور دوسری چیزوں میں تقسیم کر دیا، لیکن ہر شخص کی اصل ایک ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کے ملتی ہے. اس لیے رنگ کے نام پر، شہروں کے نام پر، حسب اور نسب کے نام پر، جاہ اور منصب کے نام پر، قبیلے اور قوم کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. برتری اگر حاصل ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر. اگر کوئی شخص کچھ بھی ہے، اپنا نسب کہیں بھی لے جا کر کے جوڑتا ہے اور اپنے بھائی کو، دوسرے کو خود سے حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں: بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ سے اپنے بھائی کو حقیر جانے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اندور شہر کا رہنے والا ہوں تو بنگالی مجھ سے نیچ ہے، اور بنگالی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنگال کے رہنے والے ہیں تو ہم اندور والوں سے اچھے ہیں، الغرض کوئی بھی کسی کو اگر اپنے آپ سے نیچا سمجھتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں دراصل ایسا سوچنے والا آدمی ہی برا ہے اور ایسا آدمی ہی حقیر ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو، 31 نمبر کی آیت ہے، جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہیں چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ میں داخل کریں گے. اگر قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ایک دوسرے کا حق مارنا، سود کھانا، نمازوں کو ضائع کرنا، روزوں کو چھوڑنا، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اور بھی وہ گناہ جس پر حد نازل کیا گیا ہے یا جس کو شریعت نے گناہ کبیرہ کہا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہے اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی لو لگائے رہتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے اگر تم ایسا کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر رحمت کرتے ہوئے صغیرہ گناہوں کو تم سے درگزر کر دے گا اور اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل کر دے گا. اور اللہ رب العالمین نے 37 نمبر کی جو آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا: جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہمارے اور آپ کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو خود تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ دوسرا کوئی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں. اللہ رب العالمین
العالمین نے ایسے بخیلوں کے لیے کافر کہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک. اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے ذلت کی ماں تیار کر رکھی ہے. دنیا کے اندر تو یہ لوگ رسوا ہوتے ہی ہیں، قیامت کے دن جب پوری انسانیت کے سامنے جب ان کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ ان کے چہرے پر ذلت مسلط کر دے گا اور جہنم کا ایندھن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بنا دے گا. اسی طرح سے امانتوں کی ادائیگی اور عدل کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. آیت جو ہے 58 نمبر کی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی آخر. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کو فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ رب العالمین کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا ہے کہ جس شخص کو امانت جو بھی دی گئی ہے وہ اپنی امانت کو عدل اور انصاف کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے. جس کا ذمہ اللہ رب العالمین نے جس کو سونپا ہے وہ حقوق اور امانت داری کے ساتھ ادا کرے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس شخص کا مقام بہت اونچا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بہترین بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے ان لوگوں کو خبردار کیا اور فرمایا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی تابعداری کرتے ہو، اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہو، جو تم میں سے اولو الامر ہے ان کی تابعداری کرتے ہو، اور تم میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتے ہو، پھر وہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر اگر تم راضی رہتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں کے لیے تعریف کی ہے. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. آخری آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ الی آخر 135 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے عدل اور انصاف کی اعلیٰ ترین مثال پر سختی سے قائم رہنے کا اللہ رب العالمین نے تاکیدی حکم دیا ہے. انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کا تاکیدی حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر کبھی ایسی ضرورت درپیش آ جائے کہ تمہارا کوئی اپنا ہے وہ غلط ہے، جو تمہارا اپنا نہیں ہے وہ صحیح ہے، تمہیں اپنے کے خلاف اگر گواہی دینا ہو تو عدل اور انصاف کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑو، عدل اور انصاف کا ہمیشہ ساتھ دو. اگر ایسا کرو گے تو ان لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا جس کے لیے اللہ نے نجات کا وعدہ کیا ہے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخلے کا وعدہ کیا ہے، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ رہا مختصر سا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام لوگوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. ہماری عبادتوں کی کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے. جو بھی چھوٹا بڑا کام نیکی کا ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نجات کا سبب بنائے، خیر کا سبب بنائے. آمین یا رب العالمین.